بتایا گیا ہے، ایک جھوٹ بتایا گیا ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ بھی بات ہو، آپ جائیں نا تو آپ جی بتائیں بھائی، کہ اس کا کیا حل ہے؟ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، میں نے اس طرح بتایا، میں نے اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب میں نے دیکھو نا، بتایا کہ وہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ عثمان بھائی، عثمان بھائی، جی 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 ایک چلے میں آپ دونوں کے درمیان نا ثالث بن جاتا ہوں، میں آپ دونوں کے درمیان ثالث بن جاتا ہوں، میں موضوع میں ہی طے کر دیتا ہوں آپ دونوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد ٹیچر جیک بھائی آپ نے بھی اس موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، اور عثمان بھائی بھی اسی موضوع کے اوپر رہیں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے ثابت کرنا ہے صرف کہ انجینئر علی مرزا جو ہے نا وہ یہ دوسرا جو کافر ہے ان کا سنیں اسٹوڈنٹ نا، ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں میری بات، سنیں آپ نے، ٹھیک ہے، سنیں میری بات، ابھی آپ نے بات کی ہے نا، ابھی آپ نے رفع الیدین اور فقہ حنفی کی بات کی ہے، تو پہلے یہ معاملہ جو ہے طے کر لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا تھا، رفع نہیں نہیں الیدین نہیں کرتا تھا یا نہیں نہیں۔ نہیں اس موضوع کے نہیں اوپر نہیں، جو یہ ہے نہیں جیک صاحب آپ نے نہیں، میں اس پہ اگری نہیں ہوں کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اس نے پھینکا ہے ویڈیو میں آگے بتا رہا ہے نا، خدا کے ہم اوپر کیسے بات کر تعلق لیتے رکھتے ہیں، اس لیے آپ اس پہ بات نہیں کریں تو گے۔ فقی مسائل پہ یہاں تو بات یہ قائد پہ ہو رہی ہے بھائی، یہ تو ہم تو ان کو دین میں نہیں مانتے، فقی بیس پہ قائد ہوتے اور ہیں میرا فقہ بھائی۔ ڈیفرنٹ چیز ہے بھائی، اور فقہ ڈیفرنٹ چیز ہے، عقائد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ چلو یار ان کو یہی موضوع رکھ لیتے ہیں، چلو یہی موضوع رکھ لو یار، دیکھو ان سے قائد یہی کی موضوع بات رکھ کریں لیتے ہیں، یہی موضوع رکھ لیتے ہیں، آپ چپ کر جائیں، وہ عثمان ٹیچر بھائی میں اس جیک جو لیے کہہ رہا سدیس ہوں بھائی ہے نا، نا ان سے بات کر لیتے ہیں، یہی چلو یہی موضوع رکھ لیتے ہیں۔ بالکل میں اچھا جی، میری دلیل اس لیے یہ کہہ ہے رہا کہ ہوں کیونکہ ان مرزا کی سوئی یہیں پہ قادیانی، اڑی ہوئی ہے، ایک یہ ان چلیں کا ٹھیک ہے، ان کا یہ شک نکل جائے۔ راجپوت بھائی میرا دعویٰ لے لیں، پھر ان سے دعویٰ لے لیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ غیر مقلد وابی تھا، رفع الیدین کیا کرتا تھا، اور اس کے جتنے بھی عقائد و نظریات تھے وہ وابیوں والے تھے اور غیر مقلدوں والے تھے، ایک ایک اس کا عقیدہ جو ہے وہ غیر مقلدین والا تھا۔ فقہ احناف جو ہے، کیونکہ وہ ایک جاہل تھا مرزا قادیانی، اس نے، آپ کو پتہ ہے اس کے سینکڑوں فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ رضائی بہن بھائیوں کی شادیاں کروا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک بھی فقہ کا جو ہے نا، ایک بھی فقہ، جیسے مرزا انجینئر اجٹ جاہل ہے نا جس کو ایک بھی فقہ کا مسئلہ نہیں بیان کرنا تھا، اسی طرح مرزا قادیانی تھا۔ مرزا انجینئر تو مرزا قادیانی اچھا سے بھی ہماری کیا بھی سنیں گزرا گے ہوا ہے۔ بھائی، ابھی ایک سن منٹ لیا یار، آپ کا۔ ایک منٹ، پورا دعویٰ ہونے دو، دعویٰ پورا کرنے دو۔ ایک بندہ بات کر رہا نا، جماعت جٹ صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ٹیچر جیک صاحب جو ہے وہ نیچے اتر جائے، اگر جماعت صاحب آپ نے بات کرنی ہے نا تو ٹیچر جٹ صاحب کو نیچے اتار دیتے ہیں، یار جیسے وہ کرتے 18 ہیں سال کا ٹھیک بچہ، ہے اس سے کیا بات کرو بھائی، گے تم؟ بات تو سن لیں نا، بات سن لیں۔ ٹیچر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جماعت جٹ صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی کیا کروں گا، جیسے آپ 4 بندے لگے ہوئے ہیں نا ایک سائڈ سے، آپ بول نہیں رہے ہیں نہیں میرا بھی حق بنتا ہے مجھ سے ایسا پوچھ کر لو۔ لیتے ہیں ٹیچر جیک صاحب، آج اجازت دے دیں آپ زماد بھائی کو کہ بھائی مجھ سے نہ بات کریں، زماد بھائی سے بات کریں، ہم اس سے کر لیتے ہیں ٹیچر جیک بھائی جی۔ چلے ٹھیک ہے، زماد بھائی آپ نے کرنی آپ کر لیں، اگر کچھ بتانا ہوا بیچ میں تو آپ روک لیں گے، آپ کو روک لوں گا، میں بتا دوں گا، پھر چلے نہیں آپ۔ بولے گا کوئی نہیں، نہیں بیچ میں بولے گا، نہ ہم میں سے کو بولے گا نہ نہیں آپ نہیں میں نہیں سے کو نہیں، بولے گا۔ ایک منٹ ہوگا، ٹھیک ہے جب گفتگو شروع ہوگی بالکل ایک منٹ ہوگا، نہ آپ کی چلے طرف ٹھیک سے ہے، کوئی ایک بندہ بیچ میں منٹ بولے ہوگا، گا اور نہ ہماری طرف سے کوئی بندہ بیچ میں بولے گا، بالکل اصول ٹھیک یہ ہوگا، اور جو چلے بندہ ٹھیک ہے، گالی ابھی ٹھیک ہو نکالے گیا، گا، جو بندہ گالی نکالے گا اس کو سیدھا نیچے اتار دیا اچھا جائے گا۔ نہیں گالی اور بدتمیزی کوئی نہیں کرے گا، رسپیکٹ کے ساتھ بات ہو۔ میں ٹھیک آپ ہو کو گیا پہلے جی، بتا ٹھیک دوں ہو گا گیا۔ بھائی اچھا کہ جو بندہ گستاخی گالی بھی نہیں نکالے اچھا، گا میرا وہ دعویٰ آپ نے، اسے اجازت دے چلیں دیں گے۔ پہلے جو ہے، ہاں میرے پاس نا ٹائم وقت عثمان بھائی کم ہے، ایک میرے منٹ، پاس، میں نے جاب کے لیے نکلنا ہے۔ پہلے جو ہے، راجپوت بھائی چھوڑ دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں دعویٰ اپنا پیش کر دیا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اجٹ جاہل تھا، اور اس نے کئی مقامات پہ یہ کہا کہ بھائی جہاں پہ تم پھنس جاؤ نا تو جو امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ ہیں ان کی فقہ پہ عمل کر لینا۔ اس نے ایک آدھے مقام پہ یہ بات کی ہے، یہ مرزا انجینئر کے ماننے والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا۔ ہاں، دوسری جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ تقلید جو ہے وہ شرک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ بھائی یہ ایک اصول ہے کہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک امتی، ایک عامی جو امتی ہے، بھائی اس کی تقلید کیوں کرے گا؟
اگر اس کی تقلید کرے گا تو وہ کہتا ہے میں تو قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں، میں تو حدیث وہ ہوگی وہ لوں گا جو مجھے بتائی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو تو وہ کہتا ہے سارا علم ہے، تو وہ تقلید کو کیوں جائز قرار دے گا؟ یہ ایک اصول ہے کہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک عامی کی تقلید کیوں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ویسے اب اس کی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جٹ جاہل تھا۔ اس کی دلیل میں اپنے دعوے کی پہلی دلیل دینے لگا ہوں، یہ میری پہلے دعوے کی دلیل سن لیں، اس کے بیٹے کے منہ سے اور اس کے مرید کے منہ سے۔ یہ ہے جی سیرت الغبی، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ یہ سیرت المہدی، اس سیرت المہدی اس کے بیٹے کی کتاب ہے، اس نے لکھی ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ یہ صفحہ 546 ہے اور اس کی روایت نمبر ہے 564۔ کہتا ہے کہ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت موتر علیہ شلوار کو بارہا نماز فریضہ اور تہجد پڑھتے دیکھا۔ آپ نہایت اطمینان سے پڑھتے، نماز ہاتھ سینے پہ باندھتے۔ یہ احناف جو ہے کیا سینے پہ باندھتے ہیں؟ اور یہ تو وہابی باندھتے ہیں۔ اور دائیں ہاتھ سے اپنا ٹنڈا، بائیں ہاتھ جو تھا اس کا ٹنڈا، اس ہاتھ کو سہار لیتے، آمین آسا پڑھتے، رفع الیدین کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری پہلی دلیل اپنے دعوے کے اوپر۔ اچھا جی، اگلی دلیل لے لیں جی، یہ ہے جی تراوی، یہ وہی کتاب ہے سیرت الغبی، اس کی روایت نمبر ہے 319۔ کہتا ہے جی اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا ہے، یہ ہے جی، اور کہتا ہے کہ مجھے ماہ رمضان میں قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا اور اس مہینے تمام مہینہ حضرت موتر علیہ شلوار کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراوی پڑھی، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ وطر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جو تہجد کے وہ کیا کرتا تھا، تراوی جس کو وہ کہتے ہیں 8 رکعت پڑھتا تھا۔ یہ فقہ احناف والے 8 پڑھتے ہیں۔ اگلی دلیل بھی لے لو جی، اچھا جی، یہ فاتحہ خلف الامام، یہ ہے جی نماز پڑھنے کا طریق، فقہ احمدیہ، ٹھیک ہے جی، تدوین فقہ کمیٹی سلسلہ عالیہ، یہ ان کا مطبوع ہے۔ یہ جی طریق نماز میں پہلا طریقہ کیا، اپنے ہاتھ کے سینے کے نچلے حصہ کے قریب اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ اوپر دایاں ہاتھ کے نیچے ہو۔ یہ تو فقہ حناف نہیں کرتی، یہ تو وہابی کرتے ہیں۔ آگے جی دعا بین السجدتین، یہ بھی وہابی کرتے ہیں۔ پھر یہ فاتحہ خلف الامام، او مرزا قادیانی یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو کہ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں ملی تھیں، یہ دیکھو یہاں پہ وہ خود کہتا ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کا ادب ہے، کن کا؟ کہتا ہے کہ جو ہمیں امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ سے ایک طرح کی مناسبت ہے اور ہمیں ان کا ادب ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ نماز نہیں ہوتی۔ جو خلف الامام جو ہے، فاتحہ خلف الامام جو ہے وہ نہیں کرتے، تو کہتا ہے ہم نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے اس زمانہ میں کہتا ہے کہ تمام حدیثیں مدون نہیں ہوئی تھیں اور یہ بھید چونکہ اب کھلا ہے، اب کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نبیوں میں، تو یہ بھید کہتا ہے مجھ پہ کھلا ہے اب، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ بھائی ایک نبوت کا دعوی کرنا والا وہ ایک عامی کی تقلید کیوں کرے گا؟ وہ کہتا، میں اس کے دعویٰ جات دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ کہتا ہے ساری کی ساری حدیث جو ہے نا جو میں کہتا ہوں صرف وہ صحیح ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ بھید چونکہ اب کھلا ہے، اس واسطے وہ معذور تھے امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، اب اگر نہیں پڑھے گا تو بے شک اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو فاتحہ خلف الامام ہے، اب کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، جیسے وہابی کہتے ہیں کہ اس کی نماز سرے سے یہ قبول نہیں ہے۔ یہ اگلے مکتوبات احمد اس نے خط لکھا مرزا قادیانی نے، مکتوبات احمد مرزا قادیانی، ہاں جی، یہ کہتا ہے جی میری نسبت وہ خوب جانتے تھے یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں ہیں اور نہ اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا 5واں والا۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ تو خود کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، اس کا تو نعرہ یہ ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ حوالے ابھی تو یہ چند حوالے ہیں، ابھی سینکڑوں حوالے اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی یہ جو موجودہ قادیانی ہے یہ تو مرزا قادیانی کے منہ پہ چھتر مارتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں،
قادیانی آپ کو ورگلانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں وہ آخری نبی نہیں ہے. مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں آخری نبی ہوں. وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، مرزا قادیانی خنزیر کہتا ہے میں آخری نبی ہوں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں خود ذات محمدی ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہوں. مرزا انجینئر کہتا ہے کہ اس نے تو محمد ہونے کا بھی نہیں لکھا، جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہوں. قادیانی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ مانیں گے تو ان کا کلٹ زمین بوس ہو جائے گا. اگر یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ قادیانی جو ہے وہ مرزا قادیانی آخری نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے، تو ان کی ساری زمین اس لیے یہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پہ عمل پیرا ہیں. اب موجودہ قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے جتنے بھی پرانے قادیانی میں ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا ابھی کہ وہ سارے کے سارے مرزائی قادیانی جو تھے وہ سارے وہابی غیر مقلد تھے. ایک حوالہ اس کا میں ایک دے کے اجازت دیتا ہوں. یہ دیکھو، یہ اس کا مرید پہلا خلیفہ ہے. یہ کون؟ نور الدین. کہتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث وہابی تھے. آگے لکھتا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا حنفی ظاہر کرو. یہ دھوکہ بازی دیکھو کہ ان کو کہتا تھا تم اپنے آپ کو نا حنفی ظاہر کرو، حالانکہ سب جانتے تھے کہ یہ وہابی ہیں. حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا تھا. تو یہ سب دھوکہ تم لوگوں جیسے مرزا انجینئر کے فالوور چنو منو جو ہیں جن کو ککھ پتہ نہیں ہے، ان کو بھی دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ یہ ہم جیسے مرزا انجینئر نے دھوکہ دیا کہ دیکھو مرزا قادیانی تو بڑا معصوم تھا، اس نے کہیں دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو محمد نہیں لکھا. اور بھائی بات سنو، میں بتاتا ہوں آپ کو، ویڈیو چلا کے دکھائیں گے. مرزا انجینئر نے ایک منٹ، مرزا انجینئر نے جیسے دھوکہ دیا کہ مرزا قادیانی نے تو کہیں محمد ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ لکھا خود کو، اسی طرح قادیانی موجودہ وہ بھی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ تو فقہ حنفی والے تھے، ہم بھی فقہ حنفی. بالکل ان میں سے نہیں ہیں. ان میں 70% لوگ جو ہیں وہ وہابیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور موجودہ کی بات کر رہا ہوں 30% جو ہیں وہ فقہ حناف والی نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی لیکن یہ اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. جی آصف بھائی، ان کو وہ ویڈیو چاہیے ہوگی تو ان کو چلا دیجیے گا. میرا مدعا ثابت ہو گیا ہے، میں نے حوالے دے دیے، آپ ان سے بات کر لیں، میں جاب کے لیے نکل رہا ہوں. اچھا، سب سے پہلے نمبر پہ تو سوال یہ ہے کہ حنفی جو تھے وہ حنفی کیوں کہلواتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ذرا جو مرزا جونیئر جیلمی کے جو اس وقت یہاں پہ صحابی اور امتی بیٹھے ہیں نا، وہ ذرا بتا دیں کہ جو حنفی ہیں وہ حنفی کیوں کہلواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ بتا دیں. جی زماد جٹ صاحب. اچھا بھائی، انہوں نے 8-9 منٹ انہوں نے لیے اور آپ نے آگے سوال کر دیا. بھائی آپ میوٹ کریں اور مجھے پہلے سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ پھر آپ نے کرنا یہ ہے، سننا نہیں کرنا یہ ہے کہ عثمان بھائی جو حوالے دیے نا ان کا ریبٹل آپ نے حوالوں کے ذریعے کرنا. ادھر بک لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا نا میں تو. بھائی جان آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. آپ کی کہانیاں سننے یہاں نہیں بیٹھے ہم بھائی جان. اگر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے، آپ کے پاس حوالہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا، آپ کے پاس حوالہ موجود ہے بھائی؟ ان کی ویڈیو ہے نا، ویڈیو میں نے مرزا قادیانی اچھا ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بات نہیں کرتا، میں مان گیا ان کے سارے والے. اچھا بھائی میری بات سنیں، میں سارے خود ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ میں حنفی ہوں مرزا قادیانی. بھائی میں سارے حوالے، ٹھیک ہے میں مان گیا سارے حوالے، انہوں نے کہا تھا ویسے میں مان گیا سارے حوالے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ حنفی نہیں تھے؟ تو وہ کیا مطلب یہ سارے وہابی کافر ہو گئے ہیں اس سے؟ وہابی تو پہلے کا مذہب ہے نا، اور میں وہابی نہیں ہوں. بھائی آپ نے آ کے جھوٹ بولا، آپ کے بابے نے آپ کا جو مرزا ان کی ویڈیو ہے نا، ان کی ویڈیو ان کا جو ابھی موجودہ پڑا نبی ہے وہ جیلمی نبی کو فالو کرتے ہیں. جھوٹ اس نے بولا، میں نے سینکڑوں دفعہ کہا کہ مرزا قادیانی جو تھا نا وہ حنفی تھا. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے موجودہ ہم تو ویڈیو دیکھیں گے نا ان کا جو بڑا قادیانی حنفی تھا، بات ختم. اچھا بات سنیں، دیکھیں ابھی موجودہ قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کے بھی نبی آنے کی پیشگوئی نہیں ہے. موجودہ ان کا قادیانی خلیفہ تھا نا، وہ کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ قادیانی پوری ٹک ٹاک کے اوپر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے. اسی طرح موجودہ قادیانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی نے کہیں بھی ذات محمدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. جیسے کہ مرزا، بھائی بات سنو، بھائی بات سنو یار، بات سنو.
آپ کل کو ہمارے سامنے ایک ویڈیو لے آؤ ان کے خلیفے کی اور آگے کہو دیکھو وہ تو سب کو مسلمان مان رہا ہے. ابھی اس نے ویڈیو ایک لانچ کی ہے نا مرزا مسرور نے, اس نے کہا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے. وہ مرزا قادیانی خنزیر کا بچہ وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا تھا. اس کی تصدیق خود مرزا انجینئر نے کی ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں, اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. یہ کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. بھائی موجودہ خلیفہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان. بھائی بات سنو یار, آپ مرزا ایک منٹ بات ختم ہوگی. آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے, یہ ان کے جھوٹ آپ کے پاس ہیں, میری بات ان کے سنو جھوٹ بھائی, آپ میری کے بات پاس ہیں. سنو. آپ کو تب سے حوالہ 1977 میں دیں. جب یہ کافر, بھائی میوٹ نہ کرو, بات سنو نا, حوصلہ رکھو ابھی. اچھا جی, 1973 میں کیا ہوا تھا؟ ان کو ان میوٹ کریں. 1973 میں کیا ہوا تھا؟ ہاں 1977 میں جب انہیں کافر ڈکلیئر کیا تھا تو کس بیس پہ کیا تھا پتا ہے ان کو کافر ڈکلیئر کیا تھا, ان کو کافر ڈکلیئر کیا تھا. بات تو ہاں, اسے اسی بیس کے اوپر انہیں کافر کہا تھا کہ یہ آپ ہی کے مولوی تھے, تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ تم ہمیں کافر سمجھتے ہو, انہوں نے کہا ہاں ہم آپ لوگ کو کافر سمجھتے. اس نے کہا اگر آپ ہمیں کافر سمجھتے ہو اسی بیس پہ ہم اسی بیس کے اوپر ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں. زمان بجاج صاحب میں آپ کی تصدیق کر ایک منٹ پوائنٹ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں نا, میوٹ کروں گا, ویسے میوٹ کروں گا صرف 10 سیکنڈ ٹائم. جب تک ہم ان کے نبی کو نبی نہیں مانیں گے وہ ہمیں کافر سمجھیں گے, وہ ہمیں مسلمان سمجھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس بیس کے اوپر اسے کہتے ہیں. آپ نے تو اپنے ہی سر پہ جوتیاں مار لی ہیں, آپ نے تو اپنے سر پہ جوتیاں مار لی. ابھی میں حوالہ دے کے ہٹاؤں کہ ان کے موجودہ خلیفے وہ کہہ رہے ہیں. وہ یار بات تو سن لو یار, اب آگے نا بکواس کرنے کے اوپر. ہمیں پتا تھا نہیں, اس میں پتا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کو سمجھانے کا, آپ کو بھائی چشتی رسول اللہ کا بھی کرتے ہیں. ابھی تم نے فقہ حنفی کے اوپر بہتان لگایا, میں نے 5 حوالے دیے. یار اس کو بھی نیچے اتارو اس کو. دیکھیں خنزیر, دیکھیں جیسے قادیانی خنزیر ہے نا, یہ کیسے بدتمیز یہ لوگ ہیں. اس نے پہلے فقہ حنفی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگایا کہ فقہ حنفی پہ عمل پیرا ہے جناب مرزا قادیانی صاحب. میں نے حوالے دکھائی ہیں, اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کے پاس جواب تھا کہ وہ ویڈیو میں کہتے ہیں. بھائی ویڈیو میں تو وہ بہت کچھ کہتے ہیں, حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابیں اس سے ہٹ کے ہیں, وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیں گے. ابھی اس نے ویڈیو لانچ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو مسلمان مانتے ہیں. مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ کہہ نہیں سکتے مسلمان مانتے ہیں. اب کیا وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دلیل ہوگی؟ نہیں دلیل ہوگی. کیوں ہم کہتے ہیں وہ جھوٹ بک رہا ہے, کہ ہمیں جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بھٹو کے سامنے اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ جو قادیانی ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ہمیں بھی کافر قرار دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ہی کلٹ بنا کے رکھا ہے, تو یہ جو جملہ ہے کہ وہ ہمیں بھی کافر قرار دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف بنیاد یہ بنی ہے کہ کافر قرار دینے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دو؟ نہیں, کافر تو وہ پہلے ہی تھے, پہلے ہی سے ہی 1953 میں بھی, 1974 سے پہلے 1953 میں بھی منیر انکوائری رپورٹ میں ان کو کافر ہی قرار دیا گیا تھا. لیکن آفیشلی جو ہے وہ 1974 میں دیا گیا قرار. کافر تو یہ پہلے ہی تھے, یہ نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل مانتے ہیں مرزا کانے کو, رنڈی باز کو. ٹھیک ہے, وہ رنڈی باز تھا ایک, تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل مانتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بتاتے ہیں, باور یہ کرواتے ہیں کہ نہیں وہ تو امتی تھا, وہ تو یہ تھا, تو وہ تو یہ تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ میں ویڈیو چلا دیتا ہوں آپ کے سامنے, حالانکہ بھیا میرا ٹائم, آصف بھائی آپ ہینڈل کریں, میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اب ان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہے. مرزا قادیانی نعرے لگاتا رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ وہابی غیر مقلد تھا. بھائی آپ نے 20 منٹ مرزا مجھے قادیانی ٹائم دینا. جی آپ لیں ٹائم, آصف بھائی آپ ہینڈل کرنا. اچھا ٹیچر صاحب 10 سیکنڈ لوں گا, 10 سیکنڈ کے بعد ویسے ہی میوٹ کروں گا. مجھے صرف 10 سیکنڈ چاہیے, میں میٹنگ سے اٹھ کے اسپیشل آیا ہوں. ان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جناب ہم نے یا ہمارے علماء کرام نے ان کو اس لیے کافر قرار دیا, یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس لیے کافر قرار دیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو کافر کہیں گے. میرے پاس اسمبلی کی کارروائی پڑی ہوئی ہے, 3100 کچھ پیجز کی ہے.
मैं वो इनको दे भी देता हूँ, मुझे ये जुमला निकाल के दिखा दे पूरी असम्बली की कार्रवाई में, ख़त्म, अब अपना झगड़ा ही ख़त्म है। असम्बली की कार्रवाई में ये कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा दो, ख़त्म। नबी है ना, उसने कह दिया तो इन्होंने मान लिया, इन्होंने तो तहकीक करनी नहीं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैं खुद स्पेशल पढ़ रहा हूँ असम्बली की कार्रवाई। भाई जान वो जेल में नबी है ना इनका, वो उसने कह दिया ना तो इन्होंने मान लिया, इन्होंने तहकीक करनी नहीं। दूसरा ये है कि जमात भाई को जिसको नीचे उतारा है ना, मेरा चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू के ऊपर मुझसे गुफ्तगू कर ले, लेकिन बीच में ना कोई मौजू कोई और ना छेड़ो। ठीक है, आपने पहले फिका हनफी के ऊपर मिनी खुदा पे बात हो रही थी, आपने पीछे वो फिका हनफी वाला मामला छेड़ दिया, राजपूत भाई ने कहा इस पे बात कर लें। एक एक मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह आसफ भाई, मैं AR के ये सारे गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन ये है कि एक वक्त पे एक मौजू को रहने दो, अच्छी गुफ्तगू को जो है ना वो चलने दो। आप लोग जो ना बीच में एक गुफ्तगू के दौरान अभी मिर्ज़ा कादियानी की रंडीबाजी पे बात शुरू होती है ना, तो कादियानी आ जाएंगे वो जी हयात ईसा साबित कर दो। भाई मिर्ज़ा कादियानी का क्या ताल्लुक है हयात ईसा से? उसकी रंडीबाजियाँ तो वैसे की वैसी रहेंगी, उसकी जो गालियाँ दी हुई हैं वो वैसे की वैसी रहेगी, शराब नोशी वो करता था, ठीक है, वो तो वैसे का वैसा रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम हयात है या वफात शुदा है, उससे तेरा क्या ताल्लुक है? उस्मान भाई 11 मिनट रह गए हैं। अच्छा मेरी बात सुन लो भाई। करें बात करें, लेकिन जी भाई, जब आप लाइव शुरू कर, मेरी बात सुनिए, आप जब लाइव बात आपने जो भी करनी है ना, अगर आपने बगैर दलील के बात करनी है ना, तो वो आपको उसका कोई फायदा नहीं। अगर दलील है तो ठीक है, अगर दलील नहीं है तो मेरा भाई टाइम, खुद अपना टाइम भी बचाओ, हमारा टाइम भी बचाओ। क्या ख्याल है? ठीक है सर। आपने मैं किस बेस पर रुका हूँ, आपने जब लाइव स्टार्ट की तो लाइव में आपने एक पोस्टर लगाया था जहाँ पर आपने मिर्ज़ा कादियानी काफिर को इंजीनियर अली मिर्ज़ा का शागिर्द पोस्टर में शो किया था। मैं सिर्फ इस बात के लिए आया था कि आप हमको कादियानी ना समझे, अगर हम इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो आप हमें दलील दिखाए कि हम कादियानी। माजरत के साथ हम आपको कादियानियों से भी लईन और खंजीर समझते हैं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, चले ठीक है। कादियानियों से भी बदतर समझते हैं भाई, जो दुश्मन का दोस्त हो ना वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो दुश्मन का दोस्त होता है मेरी बात आप ना दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भैया आपने 15 मिनट बात की, मैंने कोई बात की इस बीच में? अब मेरी बात सुने ना भाई, वो उन्होंने तो 15 मिनट में हवाले पेश किए ना, आप हमें कहानियां सुनाने लगे। मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, अभी मेरी बात सुनो। चले करें, हवाला पेश करें, चले बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, आपने बताया कि उनका शागिर्द है इंजीनियर अली मिर्जा, आपने साफ साफ बताया। हवाला पेश करें, हवाला जो भी आपने करना है ना, आपने दलील से बात करनी है, ऐसे नहीं करनी। इंजीनियर अली मिर्जा की मैं आपको क्लिप लगा रहा हूँ, ये जुबानी सुन ले। इंजीनियर अली मिर्जा का मिर्जा कादियानी के बारे में वो क्या बताते हैं, आपको सुन ले। ठीक है, चलाएं क्लिप चलाएं। इस बात के ऊपर बहस करना कि जी इंजीनियर साहब को कादियानियों के बारे में क्या मौके एक मिनट ठहरे एक मिनट, जैक भाई ठहरे जरा। जी उस्मान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो बच्चे हैं तो जरा नरमी से बात रखें। जी ठीक है उस्मान भाई। चले जैक भाई खोलें, अपना माइक खोलें, चलाएं जरा वो वीडियो चलाएं। ठीक है, बहस करना। अच्छा, इस बात के ऊपर बहस करना कि जी इंजीनियर साहब को कादियानियों के बारे में क्या मौकिफ है, वो नरम गोशा रखते हैं। जब मैंने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया, अब पीछे क्या नरम गोशा रह गया? आप कहते हैं जी आप उसको काफिर कह रहे हैं, तो आप कहते हैं वो 6ठी और 7वीं घाटी के दरमियान होगा, जबकि मेरे नजदीक वो 7वीं घाटी में होगा। यार एक और बंदा आया था, वो कहता है नहीं कादियानी मेरे नजदीक जो है दोज़ख की पहली घाटी में होगा। एंड रिजल्ट तो सेम है, सारे दोज़ख ही मान रहे हैं। ये जुजियात है ना, ये वही है जी साहब काफ के कुत्ते का रंग जो है काला था या सुर्ख था, लड़ते रहो तो आके मंगोल तो चुक के परे सुटणगे। बगदाद की सल्तनत उन्होंने उठाई है तो उसमें मौलवी यही वैसे कर रहे थे ना कि साहब काफ के कुत्ते का रंग क्या था। मंगोला ने क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਜਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਜਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਜਲਾ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਾਲਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰੈੱਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਮੋ देख लिया आपने भाई? हाँ, ये आपने चला ली वीडियो, चला ली है? जी
جی جی اب وہ لوگ والی بتا رہے ویڈیو بھی چلائیں، اب چٹی وہ کاٹ ویڈیو بھی بھی چلائیں، ہمارے مداح وہ ویڈیو بھی چلائیں جس کے اندر وہ دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سب کو کافر کہہ رہا ہے، وہ ویڈیو بھی چلائیں اب، نہیں کیا. وہ آپ والی مجھے ویڈیو کلپ بھی دکھائے چلائیں. کہ انہوں نے کہا ہے, آپ مجھے کلپ دکھائے کہ انہوں نے دیوبندیوں کو کیا کافر کہے. چلیے آپ دکھا دیں. بھائی آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذرا یہ بتائیں ذرا مجھے، خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں؟ 2 منٹ پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ قادیانی کا شاگرد ہے. میں نے اسرار کلیئر یہاں پر بتا سید دیا کہ انجینئر نے ان کو اچھا کافر اچھا ڈکلیئر کر اچھا دیا ہے. اچھا بات سنیں، یہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ یہ جو مرزا انجینئر کے چینل پہ جا کے روتا رہا ہے، 2-3 دفعہ گیا ہے، اور مرزا انجینئر سے کہا جی میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو یہ بتائیں ذرا، میں ویڈیو سنواتا ہوں، 1 منٹ ذرا میں ویڈیو نکال لوں. تو وہ جو روتا رہا ہے وہاں پہ جا کے آنکھوں سے آنسو پھینکتا رہا ہے، جناب اس کا نام ہے سید اسرار، نام ہے اس کا، جو ہے نا مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ. اور اچھا وہ ویڈیو کس جناب بارے میں؟ وہ اسی بارے میں ہے کہ وہ جب کیسر احمد راجہ صاحب کو یہ کہتا رہا ہے کہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر کہہ، بریلیوں کو بھی کافر کہہ تو اس نے پھر کیسر احمد راجہ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر کہو، تو آپ خود کیوں نہیں کافر کہتے ہیں ان کو؟ آپ پہلے خود کافر کہیں تو پھر ہم جو ہے نا ہم بھی آپ سے پھر آ کے پوچھیں گے کہ پھر ان کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے. اگر آپ ان کو کافر کا فتویٰ ہم سے لے رہے ہیں کہ بھئی ان کے کافر کا فتویٰ لگاؤ ان کے اوپر، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں؟ کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو بندہ کافر ہو، مرتد ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بھائی جان آپ اچھا جی، مجھے ایک ایک منٹ میری منٹ ذرا بات ٹھہر سنیں. دیں، ذرا مجھے وہ ویڈیو نکال لینے دیں. نہیں میری بات سنیں ایک ویڈیو منٹ، سے پہلے. بھائی یہ سنیں ذرا، جس طرح یہاں پر کلیئر بتائے کہ یہ قادیانی ذرا کافر ہے، بات ختم. اسی طرح آپ نے بھی ویڈیو چلانی کہ دیوبندی بھائی کافر ٹھہر ہے، دینا ذرا، ٹھہر انجینئر دیں کے ذرا یار، مطابق. ٹھہر یہ بھائی ویڈیو ٹھہر. بھائی سوال کیا تھا علی بھائی سے لیکن اس کا جواب نہیں ملا. بس اتنا ہی ہے، میں بھی آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں. اب آگے اگر اگلا بھی سوال ہے تو مجھے بتا دیں. نہیں شاید بھائی کوئی ریزن ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ علی بھائی سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کریں اور وہ کہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. کوئی تو سالڈ ریزن اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ کہاں سے ہیں؟ کھیچا آدمی سے. آپ اکیڈمی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے. دیکھیے شاید بھائی یہ جو سوال میں نے کیا ہے نا، یہ صرف میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ میرا پرسنل سوال نہیں ہے نا. میرے ساتھ یہاں پہ نا میرے جاننے والے، ٹھیک ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ علی بھائی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں اپنا موقف دے رہی ہے نا، وہ آپ نے ویڈیو دیکھے نا، کلمہ وہ مشرک کے پیچھے نماز کی ویڈیو بھی ہے. وہ میں تو پہلے ہی اس بات کا قائل تھا. تعویلات ان کی قبول کر کے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ تعویلات کی بات آتی ہے تو ایک جگہ پہ آپ تعویل کو قبول نہیں کر. چلو بات سنیں. ابھی تو مجھے تو سوال ہو گیا ہے تو بتا رہے ہیں، فائدہ نہیں آپ بحث کرنے کا. میں نے آپ کو اپنا بتا دیا. آپ جتنی باتیں ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں اپنا وہ بتا دیا آپ کو. اگر آپ مجھے سوال اس کے علاوہ تو مجھے بتا دیں، وہ میں نوٹ کر لیتا. میں نے آپ کو اپنا بتا دیا کہ میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ آپ شاید بھائی آپ سے سوال ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور سوال میرے لیے ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے میں ایک بریلوی امام کے پیچھے صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ تعویلات قبول ہیں. آج علی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی مشرک کی جو تعویلات ہیں وہ قبول کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کیوں قرار دیتا ہوں. میں یہ نہیں بتا سکتے علی بھائی. تو میں کیا سمجھوں کہ یہ جو میں نے ابھی پچھلے 2 سال علی بھائی کی جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات کے نتیجے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو ان کا کیا میں حساب لگاؤں ان کا. اور میرے محلے میں ہی پاس میں بریلوی کی مسجد ہے، اور میں اسی لیے میں بریلوی کی مسجد میں ہی نماز پڑھتا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. بات یہ ہے کہ صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی بات ہے جس نے فرقوں کو چھوڑا ہے. اور فرقوں کو چھوڑ کر بھی اگر وہ فرقے والوں کی روش پہ وہ رہے گا اور تعویلات کے ہونے کے باوجود اگر وہ کسی بھی بات پہ کسی کو کافر کہے گا تو پھر فرقے والوں میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. میں نے آپ کو سمپل سا سوال کیا تھا کہ اگر آپ کا موقف پہنچ گیا، آگے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کریں گے. علی بھائی تک آپ کا موقف پہنچ گیا. ایک وہ پچھلی اسٹریم میں بھائی آئے تھے، ان کا سوال آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا تھا، اسرار بھائی. یہ ویڈیو یہیں تک فی الحال میں روک رہا ہوں. تو استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.